محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا سب سے زیادہ مجھے اپنی امت پر جس چیز کا خطرہ لاحق ہے، خوف ہے، وہ یہ ہے کہ میری امت کے اندر سب سے زیادہ ریاکاری ہوگی۔ ہم کوئی چیز اللہ کے راستے کے اندر دیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک ہاتھ سے دیا ہے دوسرے کو خبر ہی نہ ہو۔ ہم جو ہے کسی کے ساتھ تعاون کریں، جب تک ہم کئی لوگوں کو اس بات کو پہنچا نہ دیں ہمیں آرام ہی نہیں آتی ہے، پیٹ کے اندر بال پڑنا شروع ہو جاتے ہیں، فلاں کے ساتھ میں نے یہ تعاون کر دیا ہے۔ اللہ کی قسم اگر تم نے یہ ایسا عمل کیا اللہ کے ہاں کوئی قابل قبول نہیں ہے۔ ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ تو احسان ہی ہوا کرتا ہے، لیکن احسان جتلانا یہ انتہائی کبھی عمل ہے۔ ریاکاری نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو، غیر اللہ کے نام کی چیز نہ ہو، خالصتاً قربانی کرنی ہے تو رب ذوالجلال والے اکرام کے لیے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑھائی، تعریفات، تسبیحات اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ذات وحدہ لا شریک ہے، علیم بذات الصدور ہے، جس ذات کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کو اللہ رب العالمین نے ساری کائنات کی رشد و ہدایت کے لیے ہدایت کا سر چشمہ بنا کر بھیجا، جو کہ سید الاولین والآخرین، امام المتقین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ ہے، جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ صاحب اور ساتھیوں، میں نے آپ احباب کے سامنے قرآن کریم کلام اللہ میں سے 2 مقامات اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان تلاوت کیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ عز و جل مجھے شرح صدر عطا فرمائے تاکہ کھل کر جو ہے آپ بھائیوں کو بات سمجھا سکوں۔ صاحب اور ساتھیوں، یہ جو ایام ذوالحجہ کا آج پہلا دن ہے، گزر رہا ہے، انتہائی قیمتی اعلیٰ عرفہ دن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، افضل الدنیا ایام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کے بہترین دن، اعلیٰ ترین دن جو ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا یعنی ذی العشر، ذی الحج، آپ علیہ السلام نے فرمایا ذوالحجہ کے پہلے جو 10 دن ہے دنیا کے تمام دنوں سے افضل ترین دن ہیں۔ ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیمتی ارشاد فرمایا، اور جو ان کے اندر اعمال کیے جائیں وہ بھی بڑے قیمتی ہیں۔ آپ علیہ السلام سے کسی صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی جہاد کے لیے نکلتا ہے، رہے جہاد کے لیے، واپس لوٹ آتا ہے، غازی لوٹتا ہے، کیا وہ آدمی بھی ان دنوں کے اندر کیے ہوئے اعمال کے برابر کا شریک ہو سکتا ہے؟ محبوب کائنات نے فرمایا نہیں، مگر وہ آدمی زیادہ جو ہے ثواب کے لحاظ سے اعلیٰ ہے جو آدمی جہاد کے لیے نکلا ہے اور اس کی جو ہے اس نے اللہ کے راستے کے اندر جان کو نشاور کر دیا۔ پتہ کیا چلا یہ دن اتنے قیمتی ہیں۔ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، رب ذوالجلال والاکرام نے قرآن کریم کے اندر بھی ارشاد فرمایا ہے، ان کی قسم اٹھائی ہے ان 10 دنوں کی کہ یہ اتنے قیمتی دن ہیں۔ جب یہ ذوالحجہ کا چاند نظر آتا، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین تکبیرات کہا کرتے تھے، کہنا شروع کر دیتے تھے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر واللہ اکبر وللہ الحمد۔
ہم لوگوں نے تو بنا لیا نا جس دن عید پڑھنے کے لیے گھر سے نکلنا ہے تو تب تکبیرات پڑھنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت طریقہ یہ ہے کہ جب ذی الحج کا چاند نظر آ جائے تو تکبیرات کو شروع کر دیا جائے۔ پتہ کیا چلا یہ دن بڑے قیمتی ہیں، اور انہی دنوں کے اندر 9 ذی الحج کا روزہ جو آدمی رکھتا ہے وہ روزہ بھی بڑا قیمتی ہے۔ محبوب کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا جو ذی الحج کا روزہ رکھتا نا یوم التاسع 9ویں کا روزہ، اس آدمی کے 1 سال قبل اور 1 سال بعد کے گناہ جو ہے اللہ معاف کروا دیتے ہیں، ایک روزے رکھنے کی وجہ سے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے 9 ذی الحج کے روزے رکھنے کی۔ عید والے دن نبی علیہ السلام نے روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ عید والے دن روزہ کس کا ہوتا ہے؟ شیطان کا۔ چند ایک جو ہے شرائط جو ہے آپ بھائیوں کے سامنے قربانی کی جو ہے وہ رکھنا، گوشت گزار رکھنے کا ارادہ ہے۔ اللہ تعالی رحمت فرما کر کے شرح صدر عطا فرمائے۔ صاحب اور ساتھیوں، جس طرح آدمی کے پاس کوئی ملازم ہونا ہم اس پر پابندی لگاتے ہیں، یہ کام کرنے ہیں، یہ کام کرے گا تجھے نوکری سے فارغ کر دیا جائے گا۔ اللہ عز و جل نے دنیا کے اندر انسان کو بھیج کر پابندی لگائی ہے، عقیدہ صحیح رکھنا ہے، عقیدہ توحید پر چلنا ہے۔ رب ذوالجلال والاکرام نے عالم ارواح کے اندر بھی ہم سے پوچھا تھا الست بربکم، کیا تمہارا میں رب ہوں کہ نہیں ہوں؟ قالوا بلا، بیک زباں ہو کر ہم نے کہا تھا اللہ تو ہمارا رب ہے، تو ہی پروردگار ہے۔ اللہ نے فرمایا تھا تم کو میں دنیا کے اندر بھیجوں گا، اور اسی وعدے کو یاد دلانے کے لیے میں اپنے پیغمبروں کو بھیجوں گا۔ وہ پیغمبر جو ہے تم کو یہ وعدہ یاد دلائیں گے۔ اللہ عز و جل نے تمام انبیاء کو بھیجا، آخر میں سید الاولین والآخرین، امام المتقین، سید القونین، رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر کے رب ذوالجلال والاکرام نے نبوت کا جو ہے دروازہ بند کر دیا، وعدہ یاد دلوا دیا کہ اللہ تمہارا ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا نہ کوئی مثل ہے، نہ اس کی نہ کوئی مثال بیان کی جا سکتی ہے، وہ یکتا ہے، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے، نہ اس سے کوئی جنا جا سکتا ہے، لم یلد ولم یولد ہے، وہ ذات ہے۔ بات سمجھنے کی ہے، قربانی کرنے کے لیے شرائط رب ذوالجلال والاکرام نے رکھ دی۔ قیامت والے دن لوگ آئیں گے، لوگ بڑے نام اعمال ان کے پڑھنے کے اندر بڑے اعمال ہوں گے، لیکن ان کا وزن نہیں ہوگا۔ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، رب ذوالجلال والاکرام کا قرآن کہتا ہے کہ اس دن عمل کر کر کے دنیا کے اندر وہ تھکنا چور ہوں گے، اتنے اعمال ہوں گے، لیکن اللہ کے ہاں وہ قابل قبول نہیں ہوں گے، ذرا برابر بھی ان کی حیثیت نہیں ہوگی۔ عمل کر کر کے تھکنا چور، دنیا کے اندر فرصت اپنے لیے نکالی نہیں، صرف عمل کرتے رہے، لیکن قیامت والے دن ان کو ان کے عمل کا اجر ملنے والا نہیں ہے۔ وجہ کیا؟ یا تو وہ بدعتی تھے، یا وہ مشرک تھے، یا راہ راست سے ہٹے ہوئے تھے، ایسے اعمال کرنے والے تھے جو شریعت کے اندر نہیں تھے، اپنی طرف سے من گڑھ کر کے عمل جو اپنی طرف سے عقائد انہوں نے اپنائے تھے۔ اس لیے اللہ عز و جل فرماتے کل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہہ دیجئے میرے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میری نماز ہو، میرا جینا مرنا ہو، میری قربانی ہو، سب کچھ رب العالمین کے لیے۔ ہم میں سے لوگ جو ہے نا وہ قربانیاں خریدتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے، میں نے اتنے ہزار اس پر لگا دیے ہیں، یہ جانور میں نے خریدا ہے۔ مجھے معاذ رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ یاد آیا۔ ایک دن سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے بیٹھے رونا شروع ہو گئے۔
अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु देख रहे हैं, मुआज बिन जबल रो रहे हैं, आंखों से आंसू जारी है। सैयदना उमर फरमा रहे हैं, ऐ मुआज रो क्यों रहे हो, क्या वजह बनी है? आपकी आंखों से आंसू जारी हो गए, आवाज बुलंद होना शुरू हो गई है। हजरत मुआज बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, ऐ अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, महबूब कायनात ने फरमाया था कि छोटी सी रियाकारी शिर्क है, छोटा सा दिखलावा भी शिर्क है। इसी तरह दूसरी हदीस है, महबूब कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, सबसे ज्यादा मुझे अपनी उम्मत पर जिस चीज का खतरा लायक है, खौफ है, वो ये है कि मेरी उम्मत के अंदर सबसे ज्यादा रियाकारी होगी। हम कोई चीज अल्लाह के रास्ते के अंदर दें, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं एक हाथ से दिया है, दूसरे को खबर ही ना हो। हम जो है किसी के साथ तामन करें, जब तक हम कई लोगों को उस बात को पहुंचा न दे, हमें आराम ही नहीं आती है, पेट के अंदर बाल पड़ना शुरू हो जाते हैं, फलां के साथ मैंने ये तामन कर दिया है। अल्लाह की कसम, अगर तुमने ये ऐसा अमल किया, अल्लाह के यहाँ कोई काबिल कबूल नहीं है। हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, एहसान का बदला तो एहसान ही हुआ करता है, लेकिन एहसान जितलाना ये इंतहाई कभी अमल है। रियाकारी ना हो, दिखलावा ना हो, गैरुल्लाह के नाम की चीज ना हो, खालिसतन कुर्बानी करनी है तो रब्बे जुल जलाल वाले इकराम के लिए। इसी तरह अल्लाह अज़्ज़ व जल सूरत इब्राहीम है, अल्लाह अज़्ज़ व जल फरमाते हैं, मसलुल लज़ीना कफ़रू बिरब्बिहिम अमालुहुम करमादिन इश्तद्दत बिहि रिहु फी यौमिन आसिफिन ला यक़दिरून मिम्मा कसबू अला शैइन ज़ालिका हुवा ज़लालुल बईद। उन लोगों की मिसाल जिन्होंने कुफर किया रब्बे जुल जलाल वाल इकराम के साथ, उनके आमाल उसकी मानद है। आदमी दूर दराज से देखता है ना चटियल मैदान, और चटियल मैदान आदमी को यूं महसूस होता है जिस तरह वहां पानी मौजूद है। प्यासा चलता है ना, प्यासा दूर से देखता है पानी है, लेकिन जहां वहां पहुंचता है ना उसको पानी मिलता नहीं है। इसी तरह जिन लोगों ने अल्लाह के साथ कुफर किया, उनके आमाल सो जिसको जो है वो हवा उड़ा कर ले जाती है, और आदमी उस पर जो है कुदरत नहीं रखता कि उसको इकट्ठा कर ले। जिस तरह आदमी हाथ के अंदर रेत उठाए और मुट्ठी बंद करे, रेत टिकती है हाथों के अंदर, कोई जरे चांदे रुक जाए वगरना हाथ से रेत निकल जाती है। इसी तरह जो आदमी अपने आमाल के अंदर शिरक करता है या कुफर करता है, उसकी अमेज़िश मौजूद है, उसके अमल उस खाक की मानद है, उस सुआ की मानद है। हवा आती है उसको उड़ा कर ले जाती है, आदमी उस पर कुदरत भी नहीं रखता कि उसको इकट्ठा कर ले। ऐसा शख्स ज़ालिका हुवा ज़लालुल बईद, दूर की गुमराही पर है। दूसरे मकाम पर सूरत आल इमरान है, अल्लाह अज़्ज़ व जल फरमाते हैं, उलाइकल्लज़ीना हबितत आमालुहुम फिद दुनिया वल आखिरा वमा लहुम मिनन नासिरीन। वो लोग जिनके आमाल तबाह बर्बाद हो गए दुनिया के अंदर, आखिरत के अंदर, उनके लिए आखिरत वाले दिन जो है कोई मददगार नहीं होगा। इसलिए जब जिंदगी हमें चंद रोज़ा मिली है, फिर इसके अंदर हम शिर्क की अमज़ेज़ करें या कुफर की करें या बिदात की करें तो क्या फायदा। दूसरी बात यह भी दिमाग के अंदर बिठा लें, फ़इन ताबू वक़ामुस्सलाता वातुज़्ज़काता फ़इख़्वानुकुम फ़िद्दीन। इस्लाम का ज़ाब्ता कानून है, कुरान करीम के अंदर अल्लाह अज़्ज़ व जल फरमाते हैं, अगर ये लोग तौबा करें, नमाज पढ़े, ज़कात दे तो तुम्हारे दीनी भाई हैं।
اس بات سے قرآن کریم کی ایسے کیا پتہ چلتا ہے؟ جو آدمی نماز پڑھتا ہے نا، نماز زکوٰۃ دیتا ہے، وہ تمہارا دینی بھائی ہے۔ جو آدمی نماز نہیں پڑھتے نا، نماز اور قربانی کرتے ہیں، ان کی قربانی کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ ہر ایک شخص اپنے ذہن کے اندر یہ بات بٹھا لے۔ ہم حصے رکھتے ہیں گائے کے اندر، اونٹ کے اندر، اور ان لوگوں کو ہم اکٹھا کر لیتے ہیں، ان کو حصص کے اندر شامل کر لیتے ہیں، بے نمازوں کو۔ وہ تمہاری بھی قربانی گئی، دوسروں کی ہے ہی نہیں نا سرے سے۔ ایسے شخص کو ساتھ ملانا یہ بھی غلط ہے، اور جس کا عقیدہ غلط ہے، قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے، مواہد نہیں ہے، اس کو بھی ساتھ اس کے حصے کے اندر شامل کرنا یہ بھی غلط ہے۔ دوسری بات، آدمی کا مال حرام کا ہے نا، مال حرام کا، اس کے ساتھ تم جو ہے وہ صدقہ خیرات، چاہے وہ مسجد بناؤ، قربانی کرو، جو مرضی رب کے رستے کے اندر جس طریقے سے خرچ کرو، اس کا بھی تمہیں کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ عز و جل کے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ آدمی جس کا کھانا حرام کا، پینا حرام کا، پہننا حرام کا، ساری کی ساری زندگی حرام کے اندر پرورش ہوئی ہے، وہ آدمی دور دراز سے سفر کر کے کعبہ کے غلاف کو پکڑ کر کے آوزاری کرتا رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی حالت بڑا گندہ ہو، حالت بیکار ہو، میلا کچیلا ہو، اس کے چہرے پر چاہے وہ مٹی کے اثار موجود ہو، وہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کر کے یا ربی کی آوازیں لگاتا رہے۔ اللہ کی قسم، رب ذوالجلال والاکرام اس کی دعا کو قبول کرنے والے نہیں ہیں۔ جو آدمی سود خور ہے نا، اکثر اور بیشتر لوگ یہ کھادوں والے کاروبار کرنے والے، ادویات کا کاروبار، یہ زراعتی، یہ سود کھانے والے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ جو دکاندار کریانے والے ہیں، وہ ادھار پر دیتے ہیں نا، 2-4 روپے اوپر لکھ لیتے ہیں، یا اتنے دینے، اس نے تو پیسے دینے نہیں ہیں، چھمائی باس دینے والا، اگر وارے نہیں کھاتا نہ دو، جامعہ ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے، محبوب کائنات نے فرما دیا، آپ نے فرمایا جس آدمی نے ایک چیز کے 2 ریٹ لگائے وہ سود ہے، وہ حرام ہے۔ آج کل ہائی کورٹ نے وہ بیان دیا کہ سود حرام ہے، اس کا گورنمنٹ پر پابندی لگانی چاہیے، گورنمنٹ کو چاہیے۔ اب وہی شہباز شریف وہی لے کر کھڑا ہوا ہے، ہمیں سپریم کورٹ ہمیں اجازت دو، کچھ تو سہولت دو۔ وہ صدر ممنون حسین فوت ہو گیا، اللہ رحمت کرے، اس آدمی نے اپنے دور حکومت کے اندر کہا تھا علماء کو چاہیے کچھ سود کے اندر رعایت کر دیں۔ یہ حالت آج ہمارے حکمرانوں کی ہے، اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ ہم سود سے پیسہ حاصل کر کے اگر ہم قربانی کریں گے، واللہ وہ ہماری قربانی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اور 2 باتیں کر کے میں انشاءاللہ بات کو ختم کرتا ہوں۔ دوسری بات، جو جانور اللہ کے رستے کے اندر قربان کرنا ہے نا، وہ موٹا ہو، بے عیب ہو۔ آپ اپنے لیے کپڑے خریدیں نا، کپڑے، ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہیں اس پر جو ہے نا وہ داغ دبا نہ ہو، کہیں سے خراب نہ ہو، اچھا کپڑا ہو۔ جو چیز آدمی اپنے لیے پسند کرتا ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ آدمی، اس آدمی کو چاہیے دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کرے۔ جو چیز خود کو پسند ہے، قرآن کریم کے اندر اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ لوگ جو ہے جو گھٹیا چیز ہوتی ہے وہ اللہ کے راستے کے اندر دے دیتے ہیں، جو اچھی ہوتی ہے وہ اپنے لیے لکا کر چھپا کر رکھ لیتے ہیں، اپنے لیے رکھ لیتے ہیں۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ اللہ عز و جل کو تمہارے خونوں کی ضرورت نہیں ہے، خون نہیں پہنچتے، نہ ہی تمہارے گوشت پہنچتے ہیں، وَلَٰكِن يَنَالُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والا قرآن رب ذوالجلال والاکرام ارشاد فرما رہے ہیں تمہارے دلوں کا جو خوف، تقویٰ جو ہے نا، وہ مجھے پہنچتا ہے۔ جس آدمی کے اندر تقویٰ نہیں ہے نا، وہ اپنے ایمان کا خیال کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تذبحوا الا المسنہ،
تم جو ہے 2 دانتا دندہ ذبح کرو۔ اب ہمارے معاشرے کے اندر کچھ مفتیان کرام، اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے، ہمیں بھی ہدایت دے سیدھے رستے کی، وہ کہتے ہیں کہ وزن 3 من کا ہو گیا ہے، 4 من کا ہو گیا ہے، جائز ہے۔ جس پر شریعت محمدیہ مہر لگا دے یہ جائز ہے، وہ جائز ہے۔ جس پر مہر نبی علیہ السلام کی نہیں ہے، رب کے کلام کی نہیں ہے، اللہ کی قسم جائز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے پابندی لگا دی ہے 2 دانتے کی، اب جو ہے وہ فقہ کے اندر مسئلہ آ جائے، اللہ کی قسم جائز نہیں ہے، وہی مسئلہ جائز ہے جو اللہ کے رسول نے فرما دیا ہے 2 دانتا۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھیڑ کا جو ہے بچہ جو ہے وہ 6 ماہ کا ہو جائے نا، وزن پورا ہوتا ہے، وہ بھی جائز ہے۔ نہیں، برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ کے خالو تھے، خالو، انہوں نے جو ہے قربانی عید پڑھنے سے پہلے وہ جانور ذبح کر دیا تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید پڑھ کے نکلے، گوشت دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عید تو ابھی پڑھی ہے، گوشت پہلے تیار۔ بتایا گیا کہ ہم نے پہلے قربانی کر لی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو جو ہے اب دوبارہ قربانی کر، یہ شاۃ اللحم ہے، بکری کا گوشت ہے، قربانی نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے منع فرما دیا، پھر کہا دوسری قربانی کر۔ اس نے بولا کہ میرے پاس اور کوئی ہے ہی نہیں، یہ چھوٹا سا ایک جو ہے وہ بکری کا بچہ ہے چند ماہ کا۔ آپ علیہ السلام نے اس کے لیے خاص اجازت دیتی، فرمایا تھا تو ذبح کر لے، تو جو ہے اس کو قربان کر لے، تیرے علاوہ کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے۔ جو اللہ کے رسول نے پابندی لگا دی ہو، ہماری کیا حیثیت ہے کہ ہم اس کو جو ہے جائز قرار دیں؟ دوسری بات، اگر آدمی کو 2 دانتا الا ان یسر علیکم جزۃ من الذات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدمی پر مشکل پڑ جائے، وہ چیز 2 دانتا نہ ملے، جزۃ من الذات، اس کو کہتے ہیں جو بھیڑ کا مینڈا ہوتا ہے، لیلا یا لیلی، یہ 20 سال کا، 6 ماہ کا نہیں ہے۔ اب ہر آدمی ایمانداری سے بتائے، ایس گئے گزرے دور کے اندر 2 دانتا ملنا کوئی مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں ہے۔ پھر کیوں ہم وہ عمل کرے جس عمل کا ہمیں اجر بھی نہ ملے اور کرتے بھی آئے؟ اس لیے رب ذوالجلال والاکرام نے فرمایا عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، کہ لوگ عمل کر کر کے تھکنا چور ہوئے، لیکن قیامت والے دن ان آدمی کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا، لیکن فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے برادر، اللہ کے رستے کے اندر اگر تم جو ہے عمل کرنا ہے تو عقیدہ سب سے پہلے ٹھیک ہو۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، آدمی کی نماز ہو، قربانی ہو، جینا ہو، مرنا ہو، شادی بیاہ ہو، زندگی کے سارے معاملات ہو، وہ خالصتا رب ذوالجلال والاکرام کے لیے ہو، یہ نہ ہو کہ غیر اللہ کے لیے۔ ایک بات اور بات بتا کر جو ہے وہ بات کو ختم کرتا ہوں۔ اکثر ہم میں سے لوگ جن کسائیوں سے ہم جانور ذبح کرواتے ہیں، ان میں سے بیشتر لوگ عید نہیں پڑھتے، عید بھی نہیں پڑھتے۔ ایک عید نہیں پڑھتے، دوسرے وہ بے نماز ہوتے ہیں، تیسری بات یہ ہے وہ اپنی طرف سے وہ طریقہ اپنایا ہوا ہے، سنت خلیل اللہ دی تو یہ فلاں، یہ اللہ کے رسول سے الفاظ ثابت نہیں ہیں۔ ایسے الفاظ کرنا زبان سے، یہ پنجابی کے بنا ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو الفاظ ثابت ہے وہ یہ ہے کہ اللہم تقبل منی ومن اہل، اللہ مجھ سے اور میرے آل سے قبول فرما، ومن امت، اور میری امت کی طرف سے، پھر بسم اللہ واللہ اکبر ہے۔ مسائل تو کافی میرے ذہن کے اندر آ رہے تھے، ٹائم پورا ہو چکا ہے، پھر کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو آپ کو کھل کر بات جو ہے وہ سمجھاؤں گا۔ اللہ جو سنایا ہے اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔